وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ، اور یاد کرو جب اللہ فرمائے گا کل بروز قیامت عیسیٰ بن مریم سے عیسائیوں کو شرمندہ اور نادم کرنے کے لیے، یا عیسیٰ ابن مریم، اے عیسیٰ بن مریم، اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، کیا آپ نے لوگوں سے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو اللہ کے سوا دو خدا بنا لو؟ اے عیسیٰ، کیا آپ نے لوگوں سے یہ کہا تھا کہ اے لوگوں تم مجھے اور میری ماں کو خدا بنا لو اللہ کو چھوڑ کر؟ اللہ تبارک و تعالی بخوبی جانتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے یہ نہیں کہا۔ اصل میں یہ سوال و جواب عیسائیوں کو شرمندہ کرنے کے لیے کیے جائیں گے۔ قال، وہ کہیں گے، سبحانک، اے مالک تجھے پاکی ہے، ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، مجھے روا نہیں، میرے لیے جائز نہیں کہ وہ بات کہوں جو مجھے نہیں پہنچتی، یعنی جب تیرا کوئی شریک ہو ہی نہیں سکتا تو میں کیسے کہہ سکتا ہوں کہ تیرے ساتھ فلاں شریک ہے؟ ان کنت قلتہ فقد علمت، اگر میں نے یہ کہا ہوتا تو ضرور تو اسے جانتا، تجھ سے تو کوئی بات پوشیدہ نہیں ہو سکتی، اگر میں نے یہ کہا ہوتا اے مالک تو ضرور جانتا۔ تعلم ما فی نفسی، تو جانتا ہے جو کچھ میرے دل میں ہے، ولا اعلم ما فی نفسک، اور میں نہیں جانتا جو تیرے علم میں ہے۔ انک انت علام الغیوب، بے شک صرف تو ہی تمام غیبوں کو ہمیشہ سے جاننے والا ہے۔ علام الغیوب، تمام غیبوں کو ذاتی طور پر ہمیشہ سے جاننے والا۔ ما قلت لہم، میں نے ان سے نہ کہا، الا مگر یہی، ما امرتنی بہ، مگر وہی بات کہی جس کا تو نے مجھے حکم دیا۔ میں نے لوگوں سے کہا، ان اعبدوا اللہ ربی وربکم، اے لوگوں تم اللہ کی عبادت کرو جو میرا رب ہے اور تمہارا رب ہے۔ وکنت علیہم شہیدا ما دمت فیہم، اور میں ان پر گواہ تھا، نگہبان تھا، محافظ تھا، ما دمت فیہم، جب تک میں ان کے درمیان موجود تھا، یعنی جب تک میں بنی اسرائیل کے درمیان رہا، میرے ماننے والے شرک سے محفوظ رہے اور انہوں نے مجھے خدا الہ معبود نہیں سمجھا اور نہ ہی انہوں نے مجھے اللہ کا بیٹا سمجھا۔ فلما توفیتنی، پھر جب اے مالک تو نے مجھے اٹھا لیا، کنت انت الرقیب علیہم، تو ہی ان پر نگہبان تھا، یعنی اے مالک جب تک میں رہا میں انہیں شرک سے بچاتا رہا، اور جب میں آسمانوں کی طرف بلند ہو گیا تو پھر جو انہوں نے معاملات کیے، اے مالک اے پروردگار تو سب جانتا ہے۔ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ، اور تو ہر چیز پر نگہبان ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان کی طرف اٹھائے گئے، اس کے بارے میں جو احادیث ہیں وہ احادیث حد تواتر تک پہنچتی ہیں۔ حد تواتر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اتنی حدیثیں اس مسئلے پر ہیں اور اتنے صحابہ اس حدیث کو بیان کرتے ہیں کہ جن حدیثوں کا انکار جو ہے وہ نہیں ہو سکتا، اور ان حدیثوں میں ذرہ برابر بھی شک وہ نہیں کیا جا سکتا۔ مرزائی قادیانی جو اپنے آپ کو احمدی کہتے ہیں اور اپنے آپ کو کہتے ہیں جی ہمارا تعلق جماعت احمدیہ سے ہے، تو نہ تو یہ جماعت احمدیہ سے تعلق رکھتے ہیں، نہ یہ احمدی ہیں، اصل یہ قادیانی ہے، مرزائی ہیں، کیونکہ ان کا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ہو گئی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی روح کو اٹھایا گیا، جسم کو نہیں اٹھایا گیا،
اور عقید جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو فرمایا کہ قرب قیامت میں عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے، تو یہ نازل کا ترجمہ پیدا ہوں گے کرتے ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے تو کہتے ہیں مسیح عیسیٰ، عیسیٰ علیہ السلام جیسا نازل ہوگا. یعنی نعوذ باللہ من ذالک کہ مرزا غلام قادیانی خبیث اور مردود کو، اس لعنتی کو، اس بے شرم اور بے حیا کو یہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جیسا سمجھتے ہیں. حالانکہ یہ زانی اور شرابی شخص تھا اور اس نے ساری زندگی گناہوں میں بسر کی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے برابر تو کیا، یہ کسی مسلمان کے برابر بھی نہیں ہو سکتا کہ جس نے کئی انبیاء کی توہین و بیعت بھی کی. تو چونکہ انہوں نے ایک غلط عقیدہ بنایا اور پھر اس غلط عقیدے کو بنانے کے بعد بجائے اس کے کہ قرآن سے اور احادیث سے اپنی اصلاح کرتے، انہوں نے یہ کیا کہ قرآن و حدیث کی باتوں کو، مفہوم کو انہوں نے چینج کیا اور کہا نہیں اس کا یہ مطلب نہیں، اس کا یہ مطلب نہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر یہ مان لیا جائے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو آسمان کی طرف اٹھا لیا گیا اور وہ قرب قیامت میں نازل ہوں گے، تو پھر مرزا غلام قادیانی کا راستہ بند ہو جاتا ہے. تو اس نے اپنا راستہ کھولنے کے لیے کہا کہ دیکھو حضور کے بعد تو کوئی نبی نہیں آئے گا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بشارت دی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جیسا پیدا ہوگا تو دیکھو میں پیدا ہو گیا، نعوذ باللہ من ذالک. تو یہ ساری اس نے جو تبدیلیاں کی ہیں اور مفہوم کو بدلا ہے، صرف اور صرف نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرنے کے لیے ایسا کیا ہے. تو جہاں انہوں نے مختلف قرآن کی آیتوں اور احادیث کا غلط ترجمہ کر کے لوگوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کی، وہاں انہوں نے فلما توفیتنی، انہوں نے کہا اس کا ترجمہ ہے پھر جب تو نے مجھے موت دی. تو دیکھو اس سے ثابت ہوا کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو موت آئی اور وہ آسمان کی طرف زندہ نہیں اٹھائے گئے. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کب کہیں گے؟ قیامت کے دن. آپ کب کہیں گے؟ قیامت کے دن. اور قیامت کے دن جب آپ کہیں گے تو آپ کو اس سے پہلے موت آ چکی ہوگی، ابھی آپ کو زندہ اٹھا لیا گیا ہے، لیکن قرب قیامت میں واپس آئیں گے، دنیا میں زندگی گزاریں گے، پھر آپ کو موت تو آئے گی. کل نفس ذائقۃ الموت کے تحت آپ موت کا مزہ چکھیں گے. تو آپ یہ قیامت کے دن فرمائیں گے تو اس سے پہلے آپ موت کا ذائقہ چکھ چکے ہوں گے. لہذا اگر اس کا ترجمہ وہ کہتے ہیں کہ پھر جب تو نے مجھے موت دی، اگر یہ ترجمہ بھی کیا جائے تو اس صورت میں بھی حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ وہ آسمان کی طرف زندہ نہیں اٹھائے گئے، اس سے ثابت نہیں ہوتا. دوسری بات یہ ہے کہ توفی تنی، یہ لفظ موت کے لیے اصل نہیں ہے، اس کی حقیقی معنی ہے اٹھانا. اس کی حقیقی معنی کیا ہے؟ اٹھانا. اور مجازی طور پر یہ موت کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن حقیقی معنی جو ہے وہ اٹھانا ہے. توفی تنی، تو اس کا ترجمہ تو نے مجھے اٹھایا. اسی طرح توفی تنی یہ لفظ جو ہے وہ نیند کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، نیند کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، موت کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، وہ اٹھانے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. لیکن نیند بھی مجازی معنی ہے، موت بھی مجازی معنی ہے، اور حقیقی معنی جو ہے وہ اٹھانا ہے. دیکھیں سورہ زمر آیت نمبر 42 اور سورہ انعام آیت نمبر 60 میں یہ لفظ نیند کے لیے استعمال ہوا. سورہ زمر آیت نمبر 42 اور سورہ انعام آیت نمبر 60. تو اس لیے توفی تنی کا جو لفظ ہے ضروری نہیں کہ وہ موت ہی کے لیے استعمال ہو، بلکہ یہ مختلف معنی کے اندر استعمال ہوتا ہے. تو جب حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا زندہ آسمان کی طرف اٹھایا جانا یہ احادیث سے متواترہ سے ثابت ہے، یعنی ایسی احادیث سے جو حد تواتر تک پہنچی ہیں اور جس کا انکار ممکن نہیں ہے. تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ وہ وفات پا چکے اور صرف ان کی روح اٹھائی گئی، ان کا جسم نہیں اٹھایا گیا، یہ عقیدہ اسلامی عقیدہ نہیں ہے. وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ، اور تو ہر چیز پر نگہبان ہے. إِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ،
اگر تو اپنے بندوں کو عذاب دے تو بے شک وہ تیرے بندے ہیں، یعنی اے مالک جن کا خاتمہ ایمان پر ہوا لیکن وہ گناہ گار ہیں، اگر تو انہیں عذاب دے تو تیرے بندے ہیں۔ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ، اور اگر تو انہیں بخش دے، فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، تو بے شک تو ہی غالب حکمت والا ہے۔ عقید جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک رات قرآن کی تلاوت فرماتے ہوئے نماز کے دوران جب اس آیت کریمہ پر پہنچے تو بار بار تکرار کرنے لگے اور ساری رات گزر گئی اسی آیت کریمہ کے پڑھنے میں۔ اور پھر آپ نے اس آیت کریمہ میں چونکہ اللہ کے بندوں کا ذکر ہے کہ مالک اگر تو انہیں عذاب دے تو تیرے بندے ہیں، تو جو چاہے کرے، اور تو بخش دے تو تو غالب حکمت والا ہے۔ پھر حضور نے اپنی امت کو یاد کیا، اور یہ پوری رات جو روتے ہوئے اس آیت کی تکرار کی اپنی امت کی یاد میں۔ مسلم شریف میں ہے کہ اس آیت کو پڑھنے کے بعد آپ نے بار بار عرض کی، اللہم امتی اللہم امتی، اے اللہ میری امت، اے اللہ میری امت۔ جبریل امین حاضر خدمت ہوئے اور عرض کی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آپ کیوں رو رہے ہیں؟ آپ نے عرض کی، میں اپنی امت کو یاد کر کے روتا ہوں۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ضرور بضرور آپ کا رب آپ کو وہ عطا کرے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ فرمایا آپ کو امت کے بارے میں راضی کیا جائے گا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شکرانے کا سجدہ کیا اور روتے ہوئے عرض کی، اے مالک جب تک میرا ایک امتی، یہاں امتی سے مراد وہ امتی ہے جس کا خاتمہ ایمان پر ہوا، جس کا بھی خاتمہ ایمان پر ہوا، جس کے دل میں بھی ایمان تھا چاہے وہ کتنا ہی گناہ گار تھا۔ آپ نے عرض کی، اے مالک میرا ایک بھی امتی جب تک جہنم میں ہوگا میں راضی نہیں ہوں گا، جب تک کہ سارے جنت میں نہ چلے جائیں۔ ساری دنیا کے صالحین، انبیاء، فرشتے یہ چاہتے ہیں کہ اللہ راضی ہو جائے، اور رب کا اپنے محبوب پر کتنا کرم ہے کہ وہ فرماتا ہے، اے محبوب ہم آپ کو راضی کر دیں گے، فرمایا آپ کو راضی کیا جائے گا۔ اس سے یہ بھی تصور کیجئے کہ ہمارے آقا کو ہم سے کتنا پیار ہے۔ اتنے پیارے آقا کو چھوڑ کر یہودیوں، عیسائیوں، ہندوؤں کی رسم و رواج، کافروں کی باتیں، لوگ کیا کہیں گے، لوگوں کے طریقے، یہ ہم اپناتے ہوئے کیا شرم محسوس نہیں کرتے؟ ہمیں تو چاہیے کہ اپنے آقا کے فرمان پر چلیں، ان کی سنتوں کو اپنائیں، ان کی شریعت کو فالو کریں۔ جب ہم گناہ کرتے ہیں، نافرمانی کرتے ہیں، ہمارے آقا کتنے رنجیدہ ہوتے ہوں گے۔ ہم کل بروز قیامت حضور کی بارگاہ میں اپنا منہ کیسے دکھائیں گے؟ وہ چہرہ کہ جس نے ساری زندگی رسول اللہ کی نافرمانیاں کی، اور جس نے میرے آقا کو خوش کیا، اس کی تو دنیا بھی سنور گئی اور آخرت بھی سنور گئی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خزانہ، ہر کوئی کہتا ہے عثمان غنی کا خزانہ مل جائے، لیکن کبھی غور کیا حضرت عثمان غنی کو اللہ نے جو خزانہ عطا فرمایا، کیوں عطا فرمایا؟ حضرت عثمان غنی نے کئی مواقع پر رسول اللہ کو خوش کیا، اور حضور کو انہوں نے راضی کیا، اور جس سے رسول اللہ راضی ہو جائے اس سے اللہ بھی راضی ہو جاتا۔ اور کئی مواقع پر رسول اللہ نے اس طرح دعا کی، اے اللہ میں عثمان سے راضی ہوں تو بھی راضی ہو جا۔ اللہ ہمیں بھی اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قال اللہ هذا یوم ينفع الصادقین صدقهم، اللہ فرمائے گا آج کا دن یعنی قیامت کا دن وہ دن ہے کہ سچوں کو سچ فائدہ دے گا، یعنی جنہوں نے دنیا میں سچ بولا انہیں آج فائدہ ہوگا۔ لہم جنات تجری من تحتها الانہار، ان کے لیے باغات ہوں گے، جنتیں ہوں گی جن کے نیچے نہریں رواں دواں ہیں، خالدین فیہا ابدا، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اور جس نے جنت کو پایا
تو جنت سے بڑھ کر انہیں یہ نعمت ملے گی. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے. کامیابی مل جائے، ترقی ہو جائے، پھر اس کامیابی کا الگ الگ معیار لوگوں نے بنایا. کسی نے اعلیٰ ڈگری کو کامیابی سمجھا، کسی نے اعلیٰ مکان کو، کسی نے اپنے اعلیٰ کاروبار کو، کسی نے یہ سوچا کہ مجھے امریکہ کا یا کینیڈا کا ویزا مل جائے تو میں کامیاب ہوں، تو کسی نے سوچا کہ وہاں کی مجھے شہریت مل جائے تو میں کامیاب ہوں. مختلف لوگوں نے معیار سوچ لیے، لیکن کامیابی کا معیار وہی ہے جسے قرآن نے بیان کیا، جس سے اللہ راضی ہو گیا. ذالک الفوز العظیم، یہی بڑی کامیابی ہے. اب چاہے دنیا کے اندر وہ غریب تھا یا امیر تھا، بیمار تھا کہ تندرست تھا، دنیا کے اندر تکلیفوں میں تھا یا راحتوں میں تھا، اگر اللہ راضی ہو گیا تو وہ کامیاب ہے. اور اگر اللہ ناراض ہوا اور پوری دنیا کی حکومت بھی مل جائے تو یہ بیکار ہے حکومت، وہ ناکام ہے، اس لیے کہ آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی ایک سیکنڈ جتنی بھی نہیں ہے. مرنے کے بعد جب تک قیامت نہ آ جائے قبر میں رہنا ہے. قیامت کا 50,000 سالہ دن، انسان کی زندگی ہے کتنی؟ 40 سال، 50 سال، 60، 70. قیامت کا ایک دن 50,000 سالہ دن. اور پھر جنتی ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے اور کافر ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے. اور ہمیشہ ہمیشہ کی مثال کیا؟ حضرت امام غزالی علیہ رحمہ نے اور دیگر صوفیانی کرام نے تصوف کی کتابوں میں بڑی پیاری مثالیں تھیں. فرمایا پوری زمین اناج کے دانے سے، باجرے کے دانے سے، گندم کے دانوں سے بھری ہو، کتنے اربوں کھربوں دانے آ جائیں، اسے انسان گن بھی نہ سکے، پوری زمین بھری ہو. ایک پرندہ آئے، ایک دانہ اٹھا کر چلا جائے، پھر 1000 سال کے بعد دوبارہ آئے، ایک دانہ اٹھا کر چلا جائے، پھر 1000 سال کے بعد آئے اور ایک دانہ اٹھا کر چلا جائے. تو بتائیے پوری زمین سے دانے کب ختم ہوں گے؟ نہ یہ حساب کمپیوٹر کر سکتا ہے، نہ یہ حساب ہم کر سکتے ہیں، بلکہ ہم کہیں گے نہ جانے کب ختم ہوں. حضرت امام غزالی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ کبھی نہ کبھی تو یہ ختم ہو جائیں گے، اور جنت کی زندگی اس سے بھی بڑی ہے، وہ تو کبھی ختم ہی نہیں ہوگی. تم ذرا سوچیں، سینکڑوں سال قبر میں، 50,000 سال میدان قیامت میں، اور اربوں کھربوں، کروڑوں اربوں کھربوں سے زائد سال ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہنا. اس کے مقابلے میں دنیا کی زندگی جو تھی وہ تو گزر گئی، اب جو باقی ہے 1 منٹ باقی ہے کہ 1 دن باقی ہے، 1 گھنٹہ باقی ہے، ہم نہیں جانتے. تو اتنی بڑی آخرت کی زندگی کے سامنے دنیا کی زندگی کی حیثیت کیا ہے؟ تو اگر پوری دنیا کی بادشاہت مل جائے اور پوری دنیا کے اندر انسان جہاں جانا چاہے جائے، کبھی تکلیف نہ ہو، کبھی پریشانی نہ آئے، کبھی بیماری نہ آئے، کبھی حادثہ نہ ہو، پھر بھی آخرت کے مقابلے میں اس کی کوئی حیثیت نہ کی. لیکن دنیا کے اندر کبھی حادثہ نہ ہو، ایسا ہوتا نہیں. حادثات بھی ہوتے ہیں، موت بھی ہوتی ہے، رنج بھی ہیں، غم بھی ہیں، پریشانیاں بھی ہیں، بیماریاں بھی ہیں، الجھنیں بھی ہیں، ٹینشن بھی ہے. تو اس قدر ٹینشن والی دنیا میں رہ کر بندہ اگر آخرت کو برباد کر دے تو کتنا بڑا نقصان ہے. ذالک الفوز العظیم، یہ بڑی کامیابی ہے. للہ ملک السماوات والارض، آسمان و زمین کا ملک، بادشاہت، سلطنت اللہ ہی کے لیے. وما فیہن، اور جو کچھ آسمان و زمین کے درمیان ہے، جو کچھ آسمان و زمین میں ہے، سب اللہ ہی کے لیے ہے. وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ ہر چاہت پر قادر ہے. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ سورۃ المائدہ مکمل ہوئی. الحمدللہ رب العالمین.